الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك یہ الکتاب ایسی کتاب ہے، لا ریبا لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ اس میں. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، یعنی اس دوسری آیت کا آدھا حصہ. ہدی للمتقین کا ترجمہ و تفسیر اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اللہ تعالی قرآن مجید کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں کسی قسم کے بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. الفاظ کی وضاحت سماعت فرما لیں. ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے. عربی میں ان الفاظ کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے. کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. ھذا یہ قریب کے اشارے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ. اور ذالک یہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، یعنی ایک آدمی قریب کھڑا ہے تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے ھذا یہ شخص، اور اگر دور کھڑا ہے تو ہم کہیں گے ذالک وہ شخص. تو ھذا ذالک یعنی اصل لفظ ہے ذا، اس کے شروع میں ہا لگا دو تو قریب کے لیے استعمال ہوگا، اور اگر اس کے آخر میں شروع سے ہا ہٹا دو، صرف ذا رہنے دو اور آخر میں لیکا لگا دو، لام کاف، تو ذالک یہ دور کے لیے استعمال ہوگا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ سوال کیا گیا، اکثر تفسیروں میں یہ سوال موجود ہے کہ ذالک تو دور کا اشارہ ہے، تو قرآن مجید تو ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ دور کا اشارہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے ایک جواب تو یہ دیا کہ اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں یہود رہتے تھے. یہود نے چونکہ اپنی کتب میں تورات میں پڑھ لیا تھا کہ ایسے ایسے ایک کتاب نازل ہوگی، اس کی ساری وضاحت اس میں موجود تھی، تو اشارہ کیا گیا ذالک الکتاب، وہ کتاب، گویا کہ یہود سے کہا جا رہا ہے وہ کتاب جو تمہاری کتب میں جس کا تذکرہ ملتا ہے، وہ یہ کتاب ہے، اللہ نے نازل کر دی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ایک جواب یہ. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ذالک سے مراد یہی ہمارے سامنے جو کتاب ہے، یہ موجود قرآن مجید یہ ہے. اور ذالک سے اشارہ اس لیے کیا گیا کہ عربی میں ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کا مقام اونچا ہو، کوئی چیز بڑے مرتبے والی ہو، تو اس کی طرف اشارہ بجائے قریب کے اشاروں سے کرنے کے دور کے اشارے والے الفاظ سے کیا جاتا ہے، اس کے مقام کو بتانے کے لیے، اس کے درجے کو بتانے کے لیے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے. تو قرآن مجید کی عظمت کو بتانے کے لیے ذالک سے اشارہ کیا گیا، یعنی دور کے اس میں اشارہ سے، نہ کہ قریب کے. ذالک الکتاب یہ عظیم کتاب، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک اس میں. ریب، لفظ ریب یہ شک کے معنی میں آتا ہے پورے قرآن مجید میں، جہاں بھی آئے گا اس کا معنی شک ہوگا، اور ایسے شک کو کہا جاتا ہے جو انسان کو تردد میں ڈال دے. جیسے ایک بچہ اپنے والد سے کہتا ہے ابو مجھے فلاں کام کے لیے اتنے پیسے چاہیے، آپ دے دیں، تو والد صاحب کہتے ہیں دے دوں گا، غصے میں کہتے ہیں. تو جب غصے میں کہتے ہیں کہ دے دوں گا تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دیں گے بھی کہ نہیں، غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، شک میں پڑ جاتا ہے، تردد میں پڑ جاتا ہے. اور اگر یہی الفاظ والد صاحب اس طرح نرمی سے ان کو اختیار فرمائیں اور کہیں ٹھیک ہے بیٹا میں پیسے دے دیتا ہوں آپ کو، یا دے دوں گا، تو بچہ سمجھ جاتا ہے پکی بات ہوگی، دے دیں گے. تو ریبہ اس شک کو کہا جاتا ہے جو انسان کو تردد میں ڈال دے. پورے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ ریب آگے اس کا معنی شک ہوگا،
صرف سورہ طور میں ایک جگہ آیا ہے ریب المنون، وہاں اس سے مراد موت ہے، اس کے علاوہ سب جگہوں پہ شک کے معنی میں آتا ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، حالانکہ شکوک و شبہات تو شروع دن سے نکالے جا رہے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آج بھی نکالے جاتے ہیں، شروع دن سے ہی نکالے جا رہے ہیں شکوک و شبہات۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ تو پکی بات ہے، اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کو شک ہے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ نے نازل نہیں فرمائی، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دے دے، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت، سب سے چھوٹی صورت جو ہے جیسے سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، سورۃ العصر، کوئی اس جیسی چھوٹی سی صورت بنا کے دے دے، لیکن کوئی نہیں بنا سکا، سب عاجز آ گئے، عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ اس کے سامنے عاجز آ گئے۔ تو اس کا منزل من اللہ ہونا یہ تو پکا ٹھکا ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ یہ کتاب آسمانی ہے، سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں نکالا جا سکتا۔ جو لوگ شکوک و شبہات نکال رہے ہیں یہ ان کی عقل کا نقص ہے، یہ ان کی عقل ناقص ہے، قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا، اور اس کائنات پوری کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کا علم بھی مضبوط، لہذا جب اللہ کے علم سے کوئی چیز آئی ہے تو اس میں تو کوئی نقص ہو نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے صفرا کے پیلیا کے مریض کو، صفرا کے مریض کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے اور ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، تو اب اس میں اس صفرا کے مریض کا مرض کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو اس کے مرض کا قصور ہے، نہ کہ چیزیں کڑوی ہیں یا پیلی ہیں، تو اس لیے اپنے مرض کا علاج کیا جائے۔ جو لہذا جن لوگوں کو مرض ہے ان کو اگر قرآن مجید میں کوئی شک و شبہ نظر آتا ہے، وہ شکوک و شبہات نکالتے ہیں، تو ان کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے، اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو کیا مطلب؟ یعنی باقی کتابوں میں ہے شک و شبہ؟ آسمان سے جو 114 کے قریب کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، تو کیا ان میں ہے شک؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتانی ہوتی تو یہاں تعبیر یوں ہوتی، لا ریب فی کی بجائے لفظ ہوتا لا فیہ ریبن، لا فیہ ریبن۔ یہ عربی کا اصول ہے، اب اس کو میں کھولوں تو بات مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر یہ بات بتانا مقصود ہوتی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، باقیوں میں تو شک و شبے کی ہے گنجائش، تو تعبیر یوں ہوتی لا فیہ ریبن، کہ اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں، البتہ اور کتابوں میں شک ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی کوئی شک نہیں، اور باقی ساری کتابیں بھی آسمان سے نازل ہوئیں، منزل من اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ البتہ اس میں جو قوموں نے تحریف کی، بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، اور قوموں نے اپنی کتب میں تحریف کی، ان کو بدل ڈالا، یہ ان کی غلطی ہے، اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔